السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا ہے، اور یہ اس لیے بنایا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو کچھ ہم نے جانوروں میں سے چوپائے ان کو عطا فرما رکھے ہیں ان پر یہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ بس یاد رکھو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو بس اکیلا وہی ہے، فلہ اسلموا، تم سب اسی کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو، وبشر المخبتین، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دے دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 22 ذی القعدہ ہے اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے میں
7 یا 8 دن باقی، اور ذی الحج کے دنوں میں جو سب سے اہم اور نمایاں کام اور نمایاں نیکی ہوتی ہے وہ حج کے علاوہ قربانی۔ اور یہ اس مہینے کا نام بھی ذو الحج یا ذی الحجہ اسی لیے ہے کہ یہ حج والا مہینہ، اور خاص طور پہ جو اس کے ابتدائی 10 ایام ہیں، جو 10 دن ہیں شروع والے، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، ان کی شریعت اسلامیہ کے اندر خصوصی اہمیت ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ہر رات اور ہر دن وہ مبارک یا منحوس ہو سکتا ہے انسان کے اپنے اعمال کے سبب۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، للہیت کا اظہار کرتا ہے انفرادی یا اجتماعی طور پر، اس کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے جو اس پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس طرح وہ وقت، وہ گھڑی مبارک ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرے یا غلطی کرے، اس گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس ماحول کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں، چاہے گناہ انفرادی طور پر کیا ہو۔ گناہ کا اثر لازمی طور پر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے گناہ کا اثر مثبت تو نہیں ہو سکتا، وہ تو منفی ہوگا، اور وہ پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس طرح سے گناہ کرنے والا دن اور گناہ کرنے والی گھڑی، جس گھڑی میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ گھڑی منحوس ہو جاتی ہے۔ اسی نحوست کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا۔ اللہ حاضل قیاس، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جو عذاب آئے ہیں، ان عذاب کے دنوں کو منحوس دن قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو دن اپنے تئیں منحوس یا مبارک نہیں ہوتا، وہ اعمال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خصوصیت عطا فرمائی، اور وہ خصوصیت چونکہ اللہ کریم نے، جو خالق ہے ان تمام ایام کا، اس نے عطا فرمائی ہے، اس لیے کوئی شخص اس میں نیکی کرے تو بھی وہ مبارک ہے، کوئی شخص اس میں گناہ کرے تو گناہ کرنے والے کے لیے نحوست کا پیغام ہو سکتے ہیں، لیکن اس دن کی برکت اور اس کی فضیلت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چونکہ یہ ایام، یہ دن ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں، دوبارہ دوبارہ آ جاتے ہیں، سرکل میں چل رہے ہیں، رمضان ہر سال آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والا مہینہ بنایا، اور اسی طرح سے یہ 10 دن ہیں جو ذی الحج کے آج سے 1 ہفتہ بعد آنے والے ہیں، 7 یا 8 دن بعد۔ تو اس لیے یہ مناسب بات ہے کہ چونکہ اللہ کریم نے یہ پورے سال کا جو سسٹم رکھا ہے 12 مہینے کے اوپر، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ذی الحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں نہیں، ذی الحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ تو تذکیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ایام کی فضیلت، اس کا جائزہ لیں، اور اندازہ کریں کہ اللہ کریم نے یہ جو دن بنائے ہیں، جو مبارک دن ہمارے اوپر آنے والے ہیں، ان کے اندر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ کون سی وہ نمایاں بات ہے جس کی بنیاد پر ان دنوں کو فضیلت حاصل ہے، اور جو ہم دن گزارنے والے ہیں کس بنیاد پر ہم صاحب فضیلت ہو سکتے ہیں۔ یہ تذکیر کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حقہ ان دنوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو سورہ حج کی آیت
آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے اگرچہ اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے، من بہیمۃ الانعام، اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی کا ذریعہ طریقہ بنایا تھا، لیکن اس کا مقصد خون نہیں تھا، خون بہانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس لیے کہ ان جانوروں کے بہانے سے، ان جانوروں کے ذریعے سے تم اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر اسی تسلسل میں آگے چل کے آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ کو خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، خون اور گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو۔ تمہارا خیال ہے کہ اچھا بکرا لیں گے، موٹا تازہ جانور لیں گے زیادہ وزن والا، تو خون اور گوشت اللہ کو پہنچے گا؟ نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کی کیفیت اللہ کو پہنچتی ہے، دل کی حالت کیا ہے، کس بنیاد پر تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا جو مناسک ہیں، یہ منسک، یہ جو لفظ ہے نا منسک، اس کا معنی قربانی بھی ہے، قربانی کا جانور بھی ہے، اور منسک یا منسک سے مراد طریقہ بھی ہے، جیسے مناسک حج آپ نے سنے، اور منسک کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، منسک یا منسک دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو طریقہ جو اللہ نے بنایا ہے، ہر امت کے لیے طریقہ بنایا ہے، کس چیز کا طریقہ؟ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اللہ ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ لہذا سپرد کیوں کر دے؟ بشر المخبتین، جو اس طرح سے اپنا اخبات یا عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ یہ کیوں اس لیے کرنا ہے، یہ سارا کام کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے اس کا اظہار ہو، عاجزی کا، عبدیت کا تعلق، اظہار عبدیت کے لیے۔ تو اظہار عبدیت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بات قربانی کرنا بھی ہے۔ لہذا واحد یہ عمل کسی فائدے کا باعث نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی زندگی کا منہج عبدیت نہ ہو، اپنے کامل سپردگی کا منہج نہ ہو، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو نہ کیا ہو، تو اکیلا قربانی کا عمل تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قربانی کر لینے سے، کوئی اچھا جانور قربان کر دینے سے تو اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسلم یسلم، اسلام کا معنی مترجمین کرتے ہیں اس کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی ہر چیز اپنے اللہ کے نام پر لگا دو، یہ ہے اصل عاجزی اور یہ ہے اصل اخبات۔ اس طرح کا اخبات، اس طرح کی عاجزی اور اس طرح کا تعلق عبدیت قائم ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اور بلکہ پھر فرمایا کہ وہ اکیلا قربانی کی بات نہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبتین کون ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے کون ہیں، قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ مالک الملک کی بات ہے، جل جلالہ کی بات ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچیں اور اپنے اللہ کی رضامندی کیسے حاصل کریں۔ مخبتین وہ ہوتے ہیں جن کے دل دہل جاتے ہیں، دلوں کی کیفیت یہ بنتی ہے، پھر جا کے قربانی قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا والصابرین علی ما اصابہم،
حالات جیسے مرضی ہوں، دنیا میں جو مرضی ان کو پیش آ رہا ہو، ہر طرح کے حالات میں وہ صبر کرنے والے یعنی ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے، اس کے لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ صبر کی لمبی تفصیلات ہیں، اور مختصراً سمجھنے کے لیے یہ کہ صبر اس رویے کا نام ہے کہ انسان ہر عمل اور ہر طرح کے حالات کے نتیجے میں ایک فطری رد عمل رکھتا، ایک فطری رد عمل رکھتا۔ اس فطری رد عمل کو اللہ کے حکم کی وجہ سے روک لینا صبر ہے۔ یعنی خوشی ملی تو آپے سے باہر ہو گیا، وہاں پہ آپے سے باہر ہونا یہ بھی بے صبری ہے۔ غم آیا تو اس موقع پر آپے سے باہر ہو گیا، یہ بھی بے صبری ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لے، دل کرتا ہے واویلا کرنے کو، دل کرتا ہے شور مچانے کو، اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے اس وجہ سے روک لیتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ یہ صبر ہے۔ لہذا کسی مقام پر کوئی کام نہ کرنا صبر ہے، کسی مقام پر کوئی کام کرنا صبر ہے، کسی مقام پر ڈٹ جانا صبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص میدان جنگ میں ہو، تصادم کی کیفیت میں ہو، دل چاہتا ہے بڑے دشمن کو دیکھ کر بھاگ جائیں، وہاں دشمن کے سامنے ڈٹ جانا صبر ہے۔ اللہ حاصل القیاس فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، حالات کا شکار نہیں ہو جاتے، اللہ کے سامنے جھکنے والے وہ کبھی حالات کے سمندر میں نہیں بہہ جاتے خسو خاشاک کی طرح، بلکہ وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ سیلاب آئیں، آندھیاں چلیں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یعنی اکیلی قربانی کی بات تو نہیں ہے، جس کی قربانی قبول ہونی ہے والمقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اکیلی قربانی نہیں کرتے، ساری زندگی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ تو بات تو قربانی کی ہے، تو کیا اکیلی قربانی یا حج، یہ دو ہی نمایاں باتیں ہیں جو ذی الحج کے اندر ہوتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ حج 9 تاریخ کو ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو قربانی ہے یوم النحر جس کو کہتے ہیں، یہ 10 ذی الحج، یہ تو 2 دن ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی قسم اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اٹھائی، یہ ان کی اہمیت کا اظہار ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں تمام ایام سے بہتر، افضل ایام الدنیا، سارے سال، سارے مہینے، سارے ہفتے، سارے دن، ان میں سے بہترین دن یہ ہے ایام العشر، یہ 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحج، ذی الحج کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ ساری دنیا کے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تو سنا تھا جہاد میں جانا سب سے زیادہ افضل ہے، اپنی جان قربان کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، آپ نے فرمایا جہاد والے دن سے بھی؟ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے، کہ اس سے بہتر دن، یعنی جو یہ جو افضل ایام الدنیا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ ولل مثل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد بھی اس طرح کے دن نہیں ہو سکتے، جہاد والے دن بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر،
ولیکن عفر وجہہ فی التراب، ہاں اگر کوئی شخص جہاد میں جائے اور اپنی جان ہی قربان کر دے، شہید ہو جائے اور اس کا چہرہ مٹی سے لتھڑا جائے، پھر تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، وگرنہ دن یہی بہتر ہیں عمل کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو مسند احمد کے اندر اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے اعتبار سے، یہ تو ایام نوعیت کے اعتبار سے فرمایا، تو وہاں اسی مضمون کی دوسری بات فرمایا کہ اس سے بہتر اور دن کوئی نہیں ہے، ما من ایام العمل فیہ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں کا کیا ہوا نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، کوئی اور دن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے عمل کسی شخص کا، العمل الصالح فیہا، نیک عمل، وہ ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل باقی سارے دنوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رمضان میں جو عمل کرتے ہیں پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ رمضان میں کیے ہوئے عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل ایک نیکی کرتا ہے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، بلکہ فرمایا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بات لیلۃ القدر کی آئی تو فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، گویا حد حساب تو رمضان کا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ان 10 دنوں کا عمل تمام ایام سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت! تو صحابی نے پھر پوچھ لیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کوئی شخص چھوٹی موٹی نیکی کرے ان دنوں میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ نیکی آتی ہے جو ان دنوں میں کی جائے۔ تو کسی نے چھوٹی موٹی نیکی کی ہو، صدقہ خیرات کیا ہو، قربانی کر لی ہو، کسی نے کوئی اور کام کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، نیکی کر لی، حقوق العباد پورے کر لیے، نیکی کر لی، تو وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جائے۔ فرمایا، یعنی صحابی پوچھتا ہے ولل جہاد فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل افضل ہے۔ اللہ اکبر! بس ایک استثناء ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ آدمی بڑھ سکتا ہے ان دنوں میں عمل کرنے والوں سے، وہ آدمی بڑھ سکتا ہے خرج بنفسہ و مالہ، جو جہاد کے لیے نکلا اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، اپنی جان بھی لے کر نکلا، مال بھی لے کر نکلا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر نہ جان واپس لے کے آیا نہ مال واپس لے کے آیا۔ اگر اللہ کے راستے میں جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، تو پھر تو وہ بڑھ سکتا ہے اس عمل سے، وگرنہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے والا وہ اس مجاہد سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے ان دنوں؟ پھر اکیلے ایک ایک دن کی اہمیت، عرفہ کا دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے جس کو مناسک حج کہتے ہیں، تو وہ مختلف مقامات پر جاتا ہے۔ مناسک سے مراد وہ جگہ یا وہ عمل ہیں جن کے ذریعے سے حج کیا جاتا ہے، وہ مختلف مقامات پہ جاتا ہے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، کئی دنوں کی عبادت ہے۔ لیکن فرمایا الحج العرفہ، اصل حج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، ایک اکیلا دن، وہی اتنا عظمت والا ہے کہ اس اکیلے دن کی
اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، گویا کہ پورا حج اصل میں عرفہ ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بہترین دن اعظم ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ دو دن فرمائے، یوم النحر و یوم القر۔ یوم النحر کہتے ہیں قربانی کے دن کو، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور حاجی کے لیے یہ قربانی والا دن بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس دن حاجی کو سب سے زیادہ فٹیگ کرنی پڑتی ہے، سب سے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے 10 ذی الحج کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس دن 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پچھلا دن اس نے عرفات میں گزارا ہوتا، اس سے پچھلی رات اس نے مزدلفہ میں گزاری ہوتی ہے جاگ کے، اور سونے کے بعد وہ کچھ سو کے وہ اٹھا ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اور اول وقت میں فجر پڑھ کے اس نے دعائیں کی ہوتی ہیں، پھر وہ وہاں سے چلتا ہے، اور اس سے پہلے 8 تاریخ کو وہ مکہ سے چل کے مینا آیا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کی فٹیگ اور مشقت تو شروع ہو چکی ہے 8 ذی الحج سے، 3 دن سے وہ مشقت میں ہے، گویا اس کی ساری جسمانی صلاحیتیں ماند پڑ چکی، تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ اور عملاً آپ لوگوں میں سے جس کو وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اس نے دیکھا ہوگا کہ قیامت کا منظر ہوتا ہے اس دن اس طرح کہ جس نے بیگ جو اٹھایا ہوتا ہے نا، وہ پھر تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی چیزیں کم کرتا ہے، اپنی چیزیں پھینکتا، اور کوئی کمبل اپنے پھینک رہا ہے، کوئی بیگ پھینک رہا ہے، کسی نے چٹائی اٹھائی تھی وہ پھینک رہا ہے، جو چیز اٹھائی تھی، اتنا ڈھیر لگا ہوا وہاں چیزوں کا۔ تو ان لوگوں کو، حاجیوں کو چیزیں پھینکتے ہوئے اگر دیکھیں، اللہ اکبر، تو واقعتاً قیامت یاد آ جاتی کہ لا تازر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اپنا بوجھ بھی، اللہ اکبر، اور وہ ہلکا کرتا ہے بوجھ۔ دنیا میں انسان بوجھ اٹھاتا، قیامت کے دن چاہے گا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، دنیا میں اٹھاتا ہے۔ اور یہ بالکل جو یوم النحر کی صبح ہے نا، جب حاجی واپس لوٹتا ہے، ابھی اس نے چلنا ہے، ابھی اس نے مینا سے گزر کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر اس نے قربانی کرنی ہے، پھر اس نے ٹنڈ کروانی ہے، اور پھر اس نے جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کر کے واپس رات آ کے مینا میں گزارنی ہے۔ یہ سارے کام اس نے ایک دن میں کرنے، اور تھکا ہوا پہلے ہی ہے، لہذا اس وقت پھر کوئی بیگ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے۔ احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام اور کفن کے اندر کیا مشابہت ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور احرام باندھے ہوئے پھر اپنا جو سامان ایک بیگ اٹھایا تھا وہ بھی وہ گرا رہا ہوتا، اور کئی چیزیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں۔ یہ گویا قیامت کا منظرنامہ اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ وہ بوجھ جو دنیا میں تم اٹھاتے ہو، یہ بھی فائدے کی چیز ہے، یہ بھی اٹھا لو۔ جاتے وقت بڑا لوگ بتاتے ہیں بسکٹ بھی ساتھ رکھ لو، جوس بھی رکھ لو، فلاں بھی رکھ لو، فلاں بھی رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس وقت آدمی اپنا بوجھ بڑھاتا چلا جاتا، واپسی پہ پھینکتا چلا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دن جو ہیں اللہ کے نزدیک، وہ اس میں یہ یوم النحر ہے، کیونکہ بڑی مشقت کا دن، بڑا عظمت والا دن ہے۔ اور پھر فرمایا یوم القر، اگر 10ویں تاریخ کو یہ سارے کام حاجی کر کے واپس آ جاتا ہے مینا میں، تو پھر 11ویں تاریخ جو ہے وہ اس نے ٹک کے بیٹھ کے گزارنی مینا میں، بس اس نے جا کے کنکریاں مارنی شیطان کو، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو وہ گویا قرار کا، بیٹھنے کا، رکنے کا دن ہے، فرمایا وہ دن بھی بڑا افضل ہے۔ تو یہ سارے دن جس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، سارے عشرہ اول میں سے ہیں، یہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیوں ہوئی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ کریم نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا واقعہ ہے جو باقی سارا سال نہیں ہوتا، صرف ان 10 دنوں میں ہوتا ہے؟ وہ کیا بات ہے، کون سی نمایاں چیز ہے؟ تو اس پر وہ خود ہی سوال اٹھا کے پھر جواب دیتے ہیں
کہ ہر دن میں ہر عبادت ہو سکتی ہے، حج نہیں ہو سکتا. ہر دن میں ہر عبادت ہو سکتی ہے، قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی اور حج دو ایسے عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف ذی الحج میں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت میں اتمام اور تکمیل تک پہنچنا چاہتا ہے، پوری عبادت اللہ کی ابدیت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ باقی سالوں میں، باقی سال کے دنوں میں اور مہینوں میں نمازیں پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، حقوق العباد پورے کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے، حقوق اللہ پورے کر سکتا ہے. حج بھی نہیں کر سکتا اور قربانی بھی نہیں کر سکتا. یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی شخص ان دنوں کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا، وہ آتے ہی ذی الحج میں ہے. تو اس کا مطلب علامہ ابن حجر نے یہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تکمیل ان 10 دنوں میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں کم اہم ہیں. نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ، صدقے کی اہمیت اپنی جگہ، روزے کی اہمیت اپنی جگہ، ہر چیز کی اہمیت ہے. لیکن عبادت کی تکمیل صرف اور صرف عشرہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، اور کسی جگہ کسی موقع پر عبادت کی تکمیل نہیں ہوتی. اس لیے کہ حج تو پھر بھی رہ جائے گا، قربانی پھر بھی رہ جائے گی. تو گویا جو دو نمایاں چیزیں ہیں وہ ہے حج اور قربانی، جس کی وجہ سے باقی ساری عبادات ساتھ ملی. نمازیں تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہو، ذکر اللہ کا ہمیشہ ہی کرتے رہو، لیکن جو ان دنوں میں ذکر ہوگا، جو ان دنوں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا درجہ رکھتی ہیں. اور روزے ہمیشہ ہی رکھے جاتے ہیں، نفلی روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھ لے نا، ایک روزہ، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ایک روزہ کوئی شخص رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک وجہہ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتا ہے 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت کے برابر. ایک روزہ رکھنے سے، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنے سے 70 سال جہنم کی آگ سے دوری مل جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص ایک کی بجائے 2 رکھ لے، 2 کی بجائے 3 رکھ لے، تو 70 کے ساتھ، 70 سال کے ساتھ ضرب دیتے جائیں. اللہ کے لیے روزے رکھے، ضرب ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا. گویا اللہ تعالیٰ ان روزوں کی، اگر اللہ کے لیے رکھے، ان روزوں کی وجہ سے جہنم سے، جہنم کی آگ سے دوری عطا ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ مل جاتا. تو ان خاص دنوں کے اندر انسان ساری باتیں کرے. جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ حج بھی کرے، اور حج کرنے کے لیے یہ لبیک جو پڑھتے ہیں نا، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، تو اگر عربی لغت کی جو سینس ہے وہ دیکھیں اور لبیک کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں. لفظی معنی تھا حاضر ہوں، اور عربی روایت دیکھیں. زبانیں تو کلچر کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں نا، تو لبیک کا لفظ بولا ہی اس وقت جاتا ہے جب کسی کا کوئی شخص نام لے کر پکارے تو وہ جواب میں لبیک کہتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری روایت یہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اس کا نام لے کے نہ پکارا گیا اور وہ لبیک کہے. ویسے تو لبیک جب مرضی کہہ لے، لیکن جو اس لفظ کی حقیقت ہے وہ یہ کہ جب نام لے کے پکارے کوئی شخص تو اس کے جواب میں لبیک کہا جاتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب حاجی کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام اللہ کی طرف سے پکارا گیا ہے. اور یہ جو ہمارے پنجابی میں بات بنی ہوئی ہے کہ بلاوا نہیں آیا اور بلاوا آ گیا ہے، یہ بات حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ہے. اور صحیح بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اس نام سے تو وہ لبیک کہے گا کہ اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے مجھے بلایا اور میں حاضر ہو گیا. اور اگر بلایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو بلاتا ہے وہ سب کو بلاتا. '
حکم تو یہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو وہ آئے، لیکن یہ جو استطاعت ہے نا، من استطاع الیہ سبیلا، اس کے راستے میں استطاعت ہو تو وہ آئے۔ استطاعت دو طرح کی ہے، ایک جسم کی جسمانی استطاعت، اور دوسری فائنانشلی پیسوں کی استطاعت، خرچ ہو وہاں جانے کا۔ تو ہم جسمانی استطاعت رکھتے ہوئے، کچھ تو بدبخت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جن کے پاس جسمانی استطاعت بھی ہے، مالی استطاعت بھی ہے، لیکن حج کے لیے نہیں جاتے، اور پوچھیں تو کہتا ہے بلاوا ہی نہیں آیا، بلاوا ہی نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ پھر اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ کے ساتھ جو تعلق، جو عبادت کا ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، وہ تو مکمل پیکج ہے، وہ اجزاء میں نہیں ہے۔ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ والی عبادت ہم کر لیں گے یہ والی چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ مکمل پیکج ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں صدقات بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، سارا کچھ کرنا پڑے گا، پھر جا کے مسلمان بنتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایک کام چھوڑ کے دوسرا پک اینڈ چوز کر لوں، تو اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں یہ داخل ہو جانا ہے، یہ خارج ہو جانا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں۔ تو کچھ تو وہ ہیں جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے، پھر بھی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا کے منصوبے چل رہے ہیں، حج ان کے منصوبے میں ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ فرض ہے حج ان کے اوپر۔ اور جو شخص حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود، پھر اس کا مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، پھر وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو یا ہندو بن کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس جسمانی استطاعت ہوتی ہے، مالی استطاعت نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں پیسے جڑیں گے تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں تذکیر کے لیے کہ یہ جو پیسے ہیں نا، اس کا تعلق انسان کے جوڑ جمع کرنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے۔ مال تو وہ دیتا ہے نا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص حج کی نیت کر کے پیسے جوڑ جمع کرنا شروع کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیسے پورے نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق شروع کریں، چاہے آپ 1 روپیہ رکھ سکتے ہیں ہر مہینے میں، یا 10 روپے رکھ سکتے ہیں، جتنی بچت کر کے آپ حج کے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ پلاننگ تو کریں، منصوبہ بندی کریں۔ اس کو تکمیل پر پہنچانا اللہ کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں، اللہ پہنچاتا۔ میں نے جب حج نہیں کیا ہوا تھا تو میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو وصول کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ تھا، وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، تو ہم وہاں کھڑے تھے، تو میرے ایک استاد وہ بھی وہاں پہ آ گئے، وہ بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حماد تو نے حج کیا ہوا ہے؟ ہم انتظار میں کھڑے تھے ایسے ہی، تو مجھے کہتے ہیں آپ نے حج کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے حج نہیں کیا ہوا۔ مجھے کہتے ہیں فوراً نیت کرو کہ تم اگلے سال حج پہ جاؤ گے، فوراً نیت کرو۔ تو میں نے کہا، کہتے ہیں جی لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، نیت کے ساتھ ہے۔ آپ نیت کرو کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اور جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق شروع کر دو منصوبہ بندی، باقی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، میں کبھی اپنے جانے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں خود بھی گیا اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، بندوبست اللہ تعالیٰ کرتا۔ لہذا سب سے پہلا کام جو ہے وہ کرنے والا ہے حج۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، پایا تکمیل کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر اس کا فلسفہ ہے پورا، اس کی پوری ایک کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا کام قربانی ہے، اور قربانی کے لیے جو دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں آئیں گے،
یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے اور اس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، وہ اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ بھی ہے کہ وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اور حج کا ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، تو فرمایا فلا یاخذ، اس کو چاہیے کہ وہ من شعرہ و اظفارہ، اس کے بعد نہ وہ کوئی بال کاٹے جسم کا اور نہ وہ کوئی ناخن وغیرہ کاٹے۔ پابندی لگ گئی، جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس پر تو پابندی لگ گئی کہ اس نے عشرہ ذی الحج شروع ہوتے ہی، گویا اتنا مقدس عشرہ ہے کہ اس کو گزارنے کا خاص روپ ہے کہ جب چاند نظر آ گیا اس سے پہلے حجامت بنوانی ہے بنوا لے، چاند نظر آنے کے بعد جس کا ارادہ قربانی کرنا ہے اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ بال نہیں اکھاڑ سکتا جسم کے اور نہ ہی ناخن کاٹ سکتا، یہ جس کا ارادہ ہے اس کی تو پابندی ہے، اور جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، جس کے پاس قربانی نہیں ہے، قربانی کر نہیں سکتا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی، جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی پھر بھی نہیں کرتا، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ اتنا قابل نفرت ہے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے قربانی کی اہمیت بیان کی تو ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس تو قربانی کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ ہے، کیا وہ قربانی کر دوں؟ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں تمہیں وہ کرنے کی، کیونکہ قربانی کے لیے تو خاص شرائط والا جانور چاہیے، اگر تمہارے پاس وہ نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، تو تو یہ کام کر کہ اپنے بال کاٹنا ترک کر دے اور اپنی مونچھیں بھی نہ کاٹ اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹ، اور جب قربانی کا دن آئے تو اس دن تو اپنی مونچھیں بھی کاٹنا، بال بھی کاٹنا، ناخن بھی کاٹنا، اور جو زیر ناف بال ہیں وہ بھی اس دن صاف کرنا۔ جب یہ تو کر لے گا فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں تیری طرف سے پوری قربانی ہو جائے گی، یعنی تیری طرف سے قربانی کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو عشرہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، 7-8 دن باقی ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جو بقیہ مسائل ہیں قربانی کے اگلے جمعے میں جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔